فوج میں آنے کے لیے جو بیسک 3 قسم کے بڑے راستے ہیں, طریقے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, آپ ان کو ٹائپس آف کمیشن بھی کہہ سکتے ہیں. جو سب سے پہلا ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں ریگولر کمیشن. ریگولر کمیشن کے اندر پی ایم اے لانگ کورس ہے, ٹیکنیکل کیڈٹ کورس ہے, آرمی میڈیکل کالج کے لیے کورس ہے جو ڈاکٹرز بناتا ہے. اس کے علاوہ AFNS ہے, BSc نرسنگ, جو کہ ہماری فیمیل کینڈیڈیچر کے لیے. جو دوسری بڑی ٹائپ ہے کمیشن کی آرمی جوائن کرنے کے لیے, وہ اس کو ہم بولتے ہیں ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن. اس کا ایجوکیشن بیس 16 ایئرس ہے اور اس میں ڈائریکٹ کیپٹن کے رینک کے اوپر جو ہے بچی کو پاس آؤٹ کیا جاتا ہے. اس کا ٹریننگ پیریڈ 6 منتھس ہے ان پاکستان ملٹری اکیڈمی. اور جو تھرڈ ٹائپ ہے اس کو ہم بولتے ہیں شارٹ سروس ریگولر کمیشن. اسینشلی یہ جو تھرڈ اسٹریم ہے, دس از ریسٹرکٹیڈ ٹو دی آرمی میڈیکل کور. اس کے اندر ہم ڈاکٹرس کو انڈکٹ کرتے ہیں, ڈاکٹرس کو خود بھی بناتے ہیں ہم, جس میں GDMOs میل اینڈ فیمیل بہت اسٹریم آتی ہے. 5 ایئرس کا اس کا ٹریننگ پیریڈ ہے فار میلز ان آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی, اور اس کے 5 ڈفرینٹ کیمپسز ہیں. اس 5 ایئرس کی ٹریننگ کے بعد 6 منتھس کی ٹریننگ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں امپارٹ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس جو ڈائریکٹ میجر کے رینک کے اوپر میل اینڈ فیمیل اسپیشلسٹ کی بھی ہم انڈکشن کرتے ہیں. تو میں ابھی آگے آنے والے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ساری اسٹریمس کے بارے میں, اور جو ہمارے ینگ اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں جو سکسیزفلی سلیکشن لیڈر کو کلائم کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو بالکل کھل کے معلومات دوں گا. اور میں یہ انکریج کروں گا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کال کر کے ہم سے سوال جواب کر سکتے ہیں, دیٹ وڈ بی موسٹ آئیڈیل. روبا بالکل صحیح. اچھا برگیڈیئر صاحب, یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال میں کرنا چاہوں گا, اور یہ میں ان لوگوں کا سوال کرنا چاہوں گا جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بس کسی طرح پاکستان آرمی میں شمولیت حاصل کر کے اپنی خدمات جو ہیں وہ وطن کے لیے پیش کر سکیں. برگیڈیئر صاحب, ارادہ کرنے سے لے کے اس بھرتی سینٹر جانے تک, اور وہاں سے پھر انیشیل معاملات طے ہونے سے, اور پھر ISSB کے گیٹ سے اندر داخل ہونے تک, وہ جو پہلے کے مراحل ہیں, میں چاہوں گا اپنے آپ خوبصورت انداز میں اس کو ضرور ایکسپلین کیجیے. جی بالکل سر, یہ آپ نے بھی بالکل بہت اچھا سوال کیا, بہت ریلیونٹ سوال ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو جو ہماری قوم کا جو جذبہ ہے نا, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سب کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں, سب سے پہلا جو اس میں مرحلہ ہے وہ ہے اپنے آپ کو آپ نے رجسٹر کرنا ہے. تو رجسٹریشن کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے جو آرمی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, وہ ہے, آپ نوٹ کر لیجئے, www.joinparkarmy.gov.pk. اس ویب سائٹ کو آپ ہٹ کر سکتے ہیں فرام یور موبائل, فرام یور لیپ ٹاپ, فرام یور ڈیسک ٹاپ, جہاں پہ بھی آپ کو کنیکٹیوٹی اویلیبل ہے. اور میں ان کینڈیڈیٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا جن کو کنیکٹیوٹی اویلیبل نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہمارے پاس آپشن ہے. جب آپ اس سائٹ کو کلک کریں گے, اس کے مین مینیو میں جائیں گے, وہاں پہ آپ کورسز کو کلک کریں گے, تو جو اس ہاف کے اندر کورس جو ہے آ رہا ہے, اس کے اوپر لیٹ سے ایک کینڈیڈیٹ PMA لانگ کورس میں رجسٹر کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس کورس کے اس کو لنک کو کلک کرے گا, تو اس کے سامنے ایک رجسٹریشن کا فارم اپیئر ہو جائے گا. اینڈ دیٹ فارم از ویری سمپل اینڈ ویری سیلف ایکسپلینیٹری فارم. اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے فل کرنا ہوگا. اور اس میں ایسا ہے کہ کچھ فیلڈز ایسے ہیں جو مینڈیٹری فیلڈز ہیں, جن کو فل کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکیں گے. اور اگر اس مینڈیٹری فیلڈ میں اگر آپ ایسی اپنی انفارمیشن ڈالتے ہیں جو ہمارے سلیکشن کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر رہی, تو سسٹم ول ناٹ رجسٹر یو. اٹس این آٹومیٹک رجسٹریشن. یہ بہت یوزر فرینڈلی ویب سائٹ ہے جس کا میں نے ذکر کیا, آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے. اس فارم کے اندر جو سوال ہے, میں آپ کو 2-3 سوال کوئکلی بتا دیتا ہوں. وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کا ہوم ایڈریس کیا ہے, پرماننٹ ایڈریس کیا ہے, ID کارڈ نمبر کیا ہے. اس طرح کی تفصیل پوچھتے پوچھتے پھر وہ آپ سے آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھے گا. چونکہ ہمارے کورسز کے لیے ویل ڈیفائنڈ ایج لمٹ ہے. لیٹ سے PMA لانگ کورس کے لیے اگر 17 سے 21 سال کی ایج لمٹ ہے, تو اس میں اپر اینڈ لوور ایج لمٹ میں 3 منتھس کا ویور ہے. اب جب وہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالیں گے, تو سسٹم آٹومیٹکلی آپ کی جو ایج ہے اس کو کیلکولیٹ کر لے گا. اینڈ اف یور ایج از 17 years and 91 days, تو وہ آگے نہیں چلے گا. تو ایک دن کا بھی ویور کی اس میں وہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی. تو جب یہ سارا فارم فل کر لیا جائے گا, اس کے بعد جب آپ اس کو سبمٹ کا بٹن کلک کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی رجسٹریشن پینڈنگ میں چلی جائے گی. اوور نائٹ جب آپ اس کو اگلے دن ویو کریں گے, تو آپ کی رجسٹریشن کو بیک اینڈ سے ریویو کر کے اپروو کیا جائے گا. جب اپروول ہو جائے گی, تو ایک رول نمبر سلپ ہر کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی, وہ اس کے سامنے آ جائے گی. نو کینڈیڈیٹ از ایکسپیکٹڈ کہ وہ کسی طریقے سے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لے. اگر پرنٹ آؤٹ نہیں لے سکتا وہ, تو ایٹ لیسٹ وہ اس کی جو ہے اپنے موبائل سے تصویر لے لے. اس رول نمبر سلپ کے اوپر
اس کا ایگزام ڈیٹ, اس کا ایگزام ٹائم, اس نے کون کون سے ڈاکیومنٹس کو ساتھ لے کے جانا ہے, لیٹ سے اس کی ڈیٹیل مارک شیٹ ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ ہے, اس کی جو ساری انفارمیشن ہے وہ اس پہ لکھی ہوگی. وہ جو بھی اس نے آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر ڈراپ ڈاؤن مینیو سے سلیکٹ کیا ہے, اسی کے اندر اس کا ایگزام ہوگا. یہ 2 گھنٹے کا ایگزام ہوگا جس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے. وہ یہ پیپرز لے کے جائے گا اور جا کے آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر جو بھی اس کے گھر سے نیئرسٹ ہے وہاں پہ جا کے یہ اپیئر ہو جائے گا. یہاں پہ میں اب یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایسے کینڈیڈیٹس جن کے پاس رجسٹریشن کرنے کی فیسلٹی انٹرنیٹ کی نہیں ہے, دے کین جسٹ واک اپ ٹو دی نیئرسٹ آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر اینڈ دے کین آسک دیم کہ آپ ہمیں مینولی رجسٹر کریں. تو ہم ایٹ دا اسپاٹ اس کینڈیڈیٹ کو رجسٹر کرنے کا پوٹینشیل بھی ہمارے پاس موجود ہے. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ابھی ہم لوگوں نے ایج لمٹ کے حوالے سے بات کی, ایج لمٹ ایک کرائٹیریا ضرور ہو سکتا ہے, ایج ایک کرائٹیریا ہو سکتا ہے. ادر دین ایج اور کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جو کینڈیڈیٹس کو پتہ ہونے چاہیے, جو وہ کنسیڈر کریں بیفور اپلائنگ؟ جی بالکل روبا, ویری پرٹیننٹ کویسچن. اس میں جو ہمارے کورسز ہیں ان کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, تو میں شارٹلی آئی ول ٹرائی ٹو کور اٹ بریفلی ایز بریف ایز پاسبل. وہ پیرامیٹرز جو کامن ہیں اور جو کچھ کامن نہیں ہیں. اس میں سب سے پہلے جو پی ایم اے لانگ کورس ہے اس کی ایج لمٹ ہے 17 سے 21 سال. 3 months آف ایج ویور ان اپر اینڈ لوور ایج لمٹ. اس کی جو بچے کی ہائٹ ہے دیٹ ہیز ٹو بی 162.5 سینٹی میٹرس. اس میں ہائٹ میں 1 سینٹی میٹر کا بھی ایج ویور پاسبل نہیں ہے. یہ 2 بڑے مین پری ریکوزٹ ہیں. اس کے علاوہ ایف ایس سی کے اندر اس کے منیمم 55% مارکس ہونے چاہیے. وین آئی سے ایف ایس سی, اٹ از 12 years of education. He can be FA, he can be FSC, or he can be even a diploma holder, but his education should be recognized in Pakistan as 12 years of education. تو ایک ایجوکیشن کا ہو گیا, ایک ایج کا ہو گیا, اور یہ جو مین پری ریکوزٹ ہیں یہ اس کو پورے کرنے ہیں. بالکل صحیح. مطلب بریگیڈیئر صاحب, ایک آپ کی ساری گفتگو کا ایک اہم مقصد یہ ہوا کہ مضامین کی قید نہیں ہے کہ آپ نے ایف ایس سی میں یا اس میں مضامین آپ نے کون سے منتخب کیے تھے, لیکن جو ایک سرٹن کرائٹیریا ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا, میں یہاں پہ کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. دس ہولڈس گڈ فار پی ایم اے لانگ کورس. اگر ایک کینڈیڈیٹ ٹیکنیکل کیڈٹ کورس میں اپلائی کر رہا ہے تو وہاں پہ پھر مضامین کی جو ہے وہ قید ہے. ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے لیے 17 سے 21 سال ایج لمٹ ہے. یہاں پہ 1 سال ایج لمٹ کم ہے کیونکہ اس کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے دیٹ از 4 years in respective colleges and 1 year in Pakistan Military Academy. اس میں جو ایجوکیشن کرائٹیریا دیٹ شوڈ بی 65% مارکس ان ایف ایس سی with physics, chemistry, maths, or physics, chemistry and computer as compulsory. Only then he will be able to register with Pakistan Engineering Council اور وہ پاکستان آرمی میں ایز اے کیپٹن آ کے شمولیت اختیار کر سکتے. بالکل صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک سوال جو میرے ذہن میں ہمارے سننے والوں کا بھی سوال ہے اور ایک عام فہم سوال ہے. آپ نے بڑا اچھا طریقے سے بتایا کہ آپ نے گھر میں جب ارادہ کیا تو وہاں سے آپ بھرتی سینٹر تک آئے, سلیکشن سینٹر تک آئے, اور اس کے بعد آپ نے کن کن مراحل کو آپ نے طے کیا. ٹیسٹ والے دن, ٹیسٹ کے دن جب امیدوار وہاں پہنچتا ہے تو اس امیدوار کو کن امتحانی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی میں اس پہ بالکل روشنی ڈالوں گا, لیکن جو میرے ساتھ میرے کولیگ بیٹھے ہیں وہ چونکہ یہاں سے ٹیک آن کریں گے کینڈیڈیٹ کو, چونکہ وہ ایک بھرتی دفتر کے اندر اس کو ڈیل کرتے ہیں, تو وہ اس کا جواب دیں گے. بٹ میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا 1-2 باتیں جو رہ گئی جو ضروری ہیں کہ ان کے جو پری ریکوزٹس ہیں اس میں ایک ایسا بچہ جو 2 دفعہ آئی ایس ایس بی سے ناٹ ریکمینڈ ہو چکا ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا. ایک بچہ جو پرماننٹلی میڈیکلی انفٹ ہو گیا ہے فرام اپیل میڈیکل بورڈ وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا. ایک ایسا بچہ ہو از وکٹم آف سم ہو انفارچونیٹلی ایچ آئی وی, ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی, وہ لوگ بھی ہمارے پاس اپلائی نہیں کر سکتے. لائک وائز اینی کینڈیڈیٹ ہو ہیز بین ٹیسٹڈ پازیٹیو ان دی ڈرگ ابیوز وہ بھی ہمارے اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. ان پری ریکوزٹس کا خیال رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. اب بچہ جو ہے گھر سے نکلا ہے, بی مینٹلی ریڈی, ویل پریپیئرڈ. ناؤ آئی وڈ ریکویسٹ مائی کولیگ کہ وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے تو اگر میجر زاہد سر اگر میں خطا کلامی کی معذرت چاہوں تو ایک شارٹلی سر یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے پاس کتنے چانسز ہیں اپلائی کرنے کے؟ جی انیشل لیول پہ آپ کے ایک بچے کے پاس 3 چانسز ہیں. انیشل ٹیسٹ کو اگر وہ 3 دفعہ فیل کر دیتا ہے تو پھر وہ 4تھی دفعہ نہیں ہو سکتا. جی بہت شکریہ میجر زاہد صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کا تعارف کروایا. آپ ماشاءاللہ آرمی کے سلیکشن اینڈ جو ریکروٹمنٹ آفیسر ہیں لاہور سے. تو وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ٹیسٹ کے دن جب امیدوار وہاں پہ پہنچ گیا تو انہیں پھر کن امتحانی مراحل سے گزرنا پڑے گا؟ جی تھینک یو اطہر اینڈ روبا.
جی میں بتانا چاہوں گا کہ جب ایک کینڈیڈیٹ اپنے ٹیسٹ کی ڈیٹ پر ہمارے پاس آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آفیسر میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو ایک ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ایک لائن اپ کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی آن گراؤنڈ ویریفیکیشن ہوتی ہے. آن گراؤنڈ ویریفیکیشن کو میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ کیا چیز ہے. جن بچوں نے آن لائن رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے انہوں نے اپنی ایجوکیشن پروفائل کے ساری ڈیٹیلز اس میں ڈالی ہوتی ہیں. ہمارا وہاں ڈیڈیکیٹڈ سٹاف اس کو انشور کرتا ہے جب وہ آن گراؤنڈ اپنے سرٹیفکیٹس لاتے ہیں کہ آیا انہوں نے جو ڈیٹیلز وہاں پر آن لائن لکھی ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں. جب ان کو ویریفائی کر لیا جاتا ہے تو تمام کینڈیڈیٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے, ایک ویٹنگ ایریا میں بٹھایا جاتا ہے. ویٹنگ ایریا میں پھر نیکسٹ اسٹاف ایک ڈیڈیکیٹڈ سٹاف آتا ہے جو کہ ان کو ایک طریقہ کار سے لے کے جاتا ہے کمپیوٹر لیب میں. کمپیوٹر لیب وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے. آن لائن ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ اور سب سے پہلا ٹیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. آن لائن ٹیسٹ کیا چیز ہے؟ آن لائن ٹیسٹ میں دو مین بڑے سیگمنٹس ہیں. ون از انٹیلیجنس ٹیسٹ اینڈ ون از ایکیڈیمک ٹیسٹ. انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پھر ہم فردر دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, دیٹ از وربل ٹیسٹ اور نان وربل ٹیسٹ. ان ٹیسٹ کی فردر ڈیٹیلز میجر مہرین سبسیکوئنٹلی بتائیں گی. بٹ یہ جو دونوں ٹیسٹ ہونے کے بعد جب ایک کینڈیڈیٹ ان کو کلیئر کرتا ہے تو ہم اس کو نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے اس دن یا اس سے اگلے دن میڈیکل کے لیے بلاتے ہیں. وہ میڈیکل آن اسپاٹ میڈیکل ہوتا ہے. اس میڈیکل میں کسی قسم کے کوئی بلڈ ٹیسٹ یا کوئی مشین انوالو نہیں ہوتی. وہاں پر ہمارا کنسرن سٹاف اور میڈیکل آفیسر اس کو ایگزامن کرتا ہے, فزیکل ایگزامن کرتا ہے. اس میں چند چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لائک فلیٹ فٹ آبزرو کیا جاتا ہے, لائک نی ناکنگ, کیرنگ اینگل, چیسٹ میجرمنٹ, ہائٹ کی میجرمنٹ, آئی سائٹ, اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو کینڈیڈیٹس کسی کے باڈی پہ کسی قسم کے ٹیٹوز اپنے بنوا لیتے ہیں یا نام لکھوا لیتے ہیں, آج کل تھوڑا کامن ہے, یہ ان کو میں لسنرز کو بتانا چاہوں گا کہ پلیز یہ اگر آپ کریں گے تو آپ فٹ نہیں ہوں گے. بالکل یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آفٹر میڈیکل جو نیکسٹ ٹیسٹ ہمارا ہوتا ہے دیٹ از فزیکل ٹیسٹ. فزیکل ٹیسٹ ہم 2 یا 3 دن کے بعد کینڈیڈیٹس کو ٹائم دیتے ہیں. ان کو سب سے پہلے صبح بلایا جاتا ہے فرسٹ ایونٹ کے لیے, دیٹ از رننگ. اس میں بیسیکلی 4 to 5 ایونٹس ہوتے ہیں. اب چونکہ ہم مین اپنے لانگ کورس پی ایم اے لانگ کورس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں تو پی ایم اے لانگ کورس میں 5 ایونٹس ہیں. سب سے پہلے رننگ ہے جس کی رننگ ٹائم ہوتا ہے 8 منٹس پاسنگ ٹائم ہے. صحیح. دین پل اپس ہیں, وہ 3 پل اپس کرنی ہوتی ہیں. دین پش اپس ہیں, وہ 15 پش اپس کرنے ہوتے ہیں. اور اسی طرح پھر ریچ اپس ہیں یا کرنچز جنہیں کہتے ہیں وہ 20 کرنی ہوتی ہے. جب اس ٹیسٹ کو ایک بچہ کلیئر کرتا ہے تو لاسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اینڈ دیٹ از انٹرویو. ڈیٹیلڈ انٹرویو ہوتا ہے. اچھا یہاں میں ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میڈیکل ہوا ہے انیشیل میڈیکل, یہ انیشیل میڈیکل کہلاتا ہے. ایک جو فائنل میڈیکل ہوتا ہے وہ ISSB کے بعد ہوتا ہے, ڈیٹیلڈ میڈیکل. اور اس انٹرویو کی جو کمپلیٹ ڈیٹیلز ہے وہ لیٹر آن میجر بابر بھی ایکسپلین کریں. اچھا میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بڑی ایک اہم ترین معلومات کا اضافہ کیا آج کے پروگرام میں. آپ نے نی ناکنگ کی بات کی, آپ نے فلیٹ فٹ کی بات کی, آپ نے دیگر جو ہے وہ چیزوں کی بات کی, لیکن آپ نے آج ایک چیز ایڈ کی ہے جو ہمارے تمام لسنرز کے لیے بڑی معلومات افزا ہے کہ اگر آپ نے جسم کے اوپر اپنا کوئی نام لکھوایا ہوا ہے یا کوئی ٹیٹو بنوایا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ آرمی کا حصہ نہیں بن سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باڈی کے اوپر کشیدہ کاری سے جو ہے وہ پرہیز کریں. جی اس کی ایک وجہ ہے. جی لسنرز کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے, نام لکھوانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. دیکھیں ہم ایک نیشنل آرمی ہے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور ہم جو بچے یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر باڈی کے اوپر کچھ لکھوا لیتا ہے, کچھ ٹیٹوز بات, وہ ایک انکلینیشن کی طرف باعث ہو جاتا ہے. سو دیر آر نو انکلینیشن ان دی آرمی. وی آر آل ون آن ون پلیٹ فارم. کسی کا کوئی سائن نہیں ہے, کسی کا کوئی تصویر نہیں ہے, کسی کا کوئی اپنا کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ ایک نیشنل آرمی ہے, اس کے اندر آنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کی جائے. نہیں, یہ بڑی اچھی چیز ہے. جی روبا. اچھا سر, ابھی جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے اس کے بعد کا پروسیس, ہاؤ ایور یہاں یہ بھی کلیریفائی کر دیجیے کہ جو مینول رجسٹریشن ہوتی ہے ان کو بھی سیم طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یا آئدر ان کا کوئی ڈفرینٹ پروسیس ہوتا ہے بفور موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پروسیجر؟ جی میں بتاتا چلوں گا کہ جو مینول رجسٹریشن کا بتایا گیا ہے بیسیکلی وہ بھی ہمارا وہاں پہ اسٹاف ہوتا ہے, وہ اس کو آن لائن
لائن رجسٹر کرتا ہے. اوکے. آن لائن رجسٹر کرنے کے بعد اس کی آن گراؤنڈ ویریفیکیشن بھی وہاں پر اسی طرح ہوتی ہے جیسے کینڈیڈیٹس جو گھر سے اپنے آپ کو آن لائن رجسٹریشن کروا کے آئے. صحیح. جی. اچھا ایک چیز کا سب جواب اور بھی دیتے جائیے. ایک تو ہر سیکشن کا دورانیہ کیا ہے جی, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ناکامی اور کامیابی ان دونوں صورتوں کے اندر کیا ہوگا؟ جی, ہر سیکشن کا دورانیہ سے مراد آپ کے ٹیسٹ کی ڈیوریشن کی بات کر رہے ہیں. آن لائن ٹیسٹ, جی میں بتاتا چلوں گا کہ آن لائن ٹیسٹ جب سب سے پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے. انٹیلیجنس ٹیسٹ میں 2 حصے ہیں, ایک وربل ہے اور ایک نان وربل ٹیسٹ ہے. جو وربل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں نارملی 64 to 65 کوسچنز ہوتے ہیں اور اس کا ٹائم 30 منٹس ہوتا ہے. 30 منٹس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے دیٹ از نان وربل ٹیسٹ اور اس کا ٹائم ہوتا ہے 20 منٹس. اس طرح جب ایک کینڈیڈیٹ ان دونوں ٹیسٹ کا ریزلٹ کمبائن ایک آتا ہے, اگر وہ کلیئر کرتا ہے تو دین ہی سرو ود academic test which is the next test. Otherwise he will have to leave the test. صحیح ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو آن لائن رجسٹریشن ہو گئی اس کے بعد ہمارے یہ کپل آف ٹیسٹ ہو گئے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ابھی اطہر میرے کوچ نے کہا کہ سلیکشن یا ریجیکشن کس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ والا پروسیجر پاس کر لیا ہے, یا کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ والے پروسیجر یہ والا جو اسٹیپ ہے وہ آپ کلائم کر ہی نہیں پائے؟ جی بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. بالکل میں نے جیسے پہلے بتایا کہ آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے یہ, اور آپ کو دین اینڈ دیئر وہیں پر پتہ چل جاتا ہے بیکاز اٹس اے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ. اس کو ڈیٹیل میں میجر مہرین بھی کور کریں گی. یہ ٹیسٹ میں اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے لائک اگر آپ جیسے ہی کوشچن سارے آپ نے آن لائن کیے اور آخر میں فنش پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو اسی ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ ویدر یو آر کوالیفائنگ اٹ اور ناٹ. اف یو آر کوالیفائنگ اٹ then you will proceed to the further test, that is academic test. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو طویل انتظار یا قطار میں کھڑے ہو کے اپنے ریزلٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 seconds the results is اسی وقت کمپائل ہوا, اسی وقت آپ سبمیشن بٹن کلک کیا جاتا ہے, وہ اسٹریم کرتا ہے, ودن 5 seconds کینڈیڈیٹ کا ریزلٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے. دیٹ از the level of transparency which we ensure. اور یہ بہت بڑی سہولت بھی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا اگر ایک چیز اس میں آئی تھنک کہ کافی حد تک کلیئر ہو گئی, وہ یہ کہ اکثر اوقات یہ رومرز بھی ہوتے ہیں کہ شاید سفارش نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہو پایا, یا کسی بھی طریقے سے آپ کا ٹیسٹ کیونکہ مینولی ہوتا نہیں ہے اور یہ اٹ از کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ تو کوئی گلچ نہیں ہوتا, کوئی ہیومن ایرر اس میں انوالوڈ نہیں ہے. میں اگر روبا کی ساری بات کو اگر میں مختصر بیان کروں, ہم بہت عرصے سے کچھ قیاس رائیاں سنتے آ رہے ہیں اور اکثر سنتے رہتے ہیں کہ شاید ملٹری کے اندر اپنے ہی بچوں کو, اپنے ہی جاننے والوں کو شاید چانس دیا جاتا ہے, لیکن یہ جو آپ پروسیجر بتا رہے ہیں اس کے بعد تو یہ تمام تر قیاس رائیاں ختم ہو گئی. جی بالکل اطہر, بہت اچھی اور امپورٹنٹ بات کی آپ نے. میں اپنے لسنرس کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ پلیز اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آرمی کے سلیکشن کے پروسیجر کے دوران کسی قسم کے کوئی بائسز یا کوئی سفارش جو ہے اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. آپ کی فرسٹ کلک سے جب آپ اپنا مائنڈ بناتے ہیں آرمی میں جانے کے لیے اور فرسٹ کلک کرتے ہیں, وہاں سے کمپیوٹرائز سسٹم ہے, اٹ از فلی آٹومیٹڈ اینڈ ٹل دا لاسٹ ڈے جب آپ کو جوائننگ لیٹر دیا جاتا ہے, دا سسٹم از آٹومیٹڈ. جو بھی آپ ایگزام کرتے ہیں اس کو کوئی بندہ چیک نہیں کرتا, کوئی اس کو گھر لے کے نہیں جاتا, کوئی اس کو ٹھیک یا کراس کر کے واپس لا کے نمبر نہیں دیتا. بالکل کمپیوٹر اس کو اسیس کرتا ہے, خود بخود اس کو نمبر دیتا ہے اور ایٹ دا اسپاٹ اس کا رزلٹ آتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ہر گھر میں فوج کے جو ہے ریپرزنٹیشن موجود ہے. یہ بھی اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ وی آر اے نیشنل آرمی, اور اس میں جو میریٹوکریٹک سسٹم اینڈ ٹرانسپیرنسی, یہ ہمارے 2 بیسک مین پلرز آف سلیکشن ہیں. بڑی اہم بات ہے آپ نے بتائی, اور یہ میرے خیال میں ایک سہولت بھی ہے اور ایک اعلیٰ معیار بھی ہے. جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں میجر سید بابر سلیم صاحب جو کہ سائیکالوجسٹ آفیسر ہیں اور ASRC راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہو گیا ہے ہمارے پاس, کیونکہ آرمی میں بچہ جو ہے وہ بھرتی کرنے کے لیے اب اس نے پلان ایک کر لیا ہے, جو ہمارے بیسک ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں, انیشل ٹیسٹ. اب آگے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, کس طریقے سے اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے ول یو گیٹ اے چیک آن اٹ, اینڈ اس کے بعد پھر آگے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ اطہر اور روبا مجھے یہ موقع دینے کا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں, اور اس پروگرام میں جو کہ اس نیت سے شروع کیا گیا ہے کہ عوام کو آگاہی فراہم کی جا سکے اور ان کے سوالات کا جواب دیا جا سکے, اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں.
آپ جیسا فن گفتگو تو میرے پاس نہیں ہے، نہ ہی سر بدر کے جس طرح کا وسیع تجربہ ہے. بہرحال کوشش کروں گا کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے لیکن ادا کر سکوں. میں میرے صاحب یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا ہم طفل مکتب ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. ذرا نوازی آپ کی. بہت شکریہ. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا کوشچن، سامعین کے ذہن میں اکثر یہ سوال ہوگا ظاہر ہے کہ انیشیل ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد اگلے پروسیجرز کیا ہیں. تو میں سوال کو پوری طریقے سے کمپریہینڈ کر چکا ہوں، لیکن جواب تھوڑا سا تمہیدی دوں گا کیونکہ میں بطور سائیکالوجسٹ اپنی یہاں پر ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں. تو ایک عام فہم جو ہے سائیکالوجی کی ڈیفینیشن سے میں متعارف کرا دیتا ہوں پہلے سامعین کو، تاکہ زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائیکالوجی از اے اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر. مائنڈ اینڈ بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ہے کوگنیٹو کیپیبلٹیز، کسی بھی کینڈیڈیٹ کی ذہنی صلاحیتیں، اس کا ریئیکشن ٹائم، اس کا میموری، اس کا ریکال، اس کا ریٹینشن ریٹ، اس کی کمیونیکیشن اسکلز، اس کی ایرتھمیٹک ایبلٹیز اور دیگر ذہنی صلاحیتیں. جبکہ بیہیویئر کا تعلق ہے اس کی پرسنالٹی سے، جس کا ڈیٹیلڈ جائزہ بعد میں ISSB میں لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کل کے پروگرام میں ہوگا. بہرحال جو ISSB سے پہلے کے جو مراحل ہیں، جو سلیکشن سینٹر تک جن کا تعلق ہے، ان کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں. جو ٹیسٹ ہیں اکیڈمکس اور وربل اور نان وربل، وہ کس نوعیت کے ہیں، کس ساخت کے ہیں، کن صلاحیتوں کو چیک کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میجر مہرین آپ کو بتائیں گی. یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہوتے ہی اسکرین پر ہی کنگریچولیشنز لکھا ہوا آ جاتا ہے اور کینڈیڈیٹ کو اگلے مرحلے میں داخل کیا جاتا ہے. ان کو اور مزید ڈیٹ دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا میڈیکل کب کرانا ہے. بعض اوقات اسی دن کر لیا جاتا ہے، بعض اوقات ان کو اگلے دن بلایا جاتا ہے. جو لوگ انیشیل میڈیکل بھی پاس کر لیتے ہیں ان کے فارمز کے اوپر فٹ کی اسٹیمپ لگا کر ان کو ایک اور ڈیٹ دی جاتی ہے جس میں وہ فزیکل انڈیورنس ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں. اس کا بھی مقام اور وقت ان کو بتا دیا جاتا ہے بذریعہ فون یا براہ راست. اور پھر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو فزیکل ٹریننگ کے لیے وہاں پر ایک آفیسر موجود ہوتا ہے اور جو ان کے فزیکل ٹیسٹ کے مراحل ہیں ان سے ان کو گزارا جاتا ہے. وہ ٹیسٹ کلیئر کر لینے کے بعد بھی ایک آخری مرحلہ رہ جاتا ہے انٹرویو کا، جس کے بارے میں ڈیٹیلڈ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں. اس سلسلے میں اگر سامعین کے کوئی سوال ہیں تو آئی ول انکریج کہ وہ کال بھی کر لیجئے تاکہ بالکل ان کے پن پوائنٹ اور پریسائز جواب ان کے سوالوں کا دیا جا سکے. بہرحال جنرل معلومات کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ جو انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے باقی تمام مراحل کے پاس ہونے کے باوجود بھی یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ کم و بیش اگر میں رفلی بتاؤں اوسطاً 50% کینڈیڈیٹس انٹرویو میں اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں. انٹرویو کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ایک آفیسر کیڈر کی 17 گریڈ کی انٹری لیول پوزیشن کے لیے کینڈیڈیٹ آتا ہے، گو کہ اس کی عمر 17 سے 20 22 24 سال تک کی ہوتی ہے. یہ اس سے امید کی جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک سرٹن ڈگری آف میچورٹی ہو، اس کا ایک خاص قسم کا مینٹل ہورائزن ہو، وہ اپنے ملک کے اندرونی بیرونی حالات میں دلچسپی رکھتا ہو. اس لیے جنرل اویئرنیس، پاکستان اسٹڈیز، اسلامک ہسٹری، کوئک میتھس یا مینٹل میتھس جس کو کہتے ہیں، ارتھمیٹکس اور انگلش لینگویج کمپریہنشن، کانفیڈنس، جنرل ایکسپریشن، انٹرپرسنل اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز اینڈ اوور آل آؤٹ لک آف دا پرسنالٹی کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، ان ساری چیزوں کا ایک جائزہ لیا جاتا ہے. 5 7 10 منٹ تک یہ انٹرویو جاری رہتا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تھیوریٹیکلی تو وہ لڑکا ٹیسٹ میں پاس کر آیا تھا اور اپنی صلاحیتوں کے موجودگی کا ثبوت دے چکا تھا، لیکن عملی طور پر ان کا استعمال کرنے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے آن گراؤنڈ سچویشنز میں، یہ جائزہ انٹرویو کے دوران لیا جاتا ہے. امید ہے میں نے تسلی سے جواب دے دیا ہوگا. نہیں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن اس وقت میرے پاس جو سوال ہے میں چاہوں گا کہ میں میجر مہرین سجاد آپ سے یہ سوال کروں، اور تعارف میں آپ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے کرا چکا ہوں کہ میجر مہرین سجاد کلینکل سائیکالوجسٹ CMH پشاور ہیں. میم، ہمیں آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا تعلق نفسیات کی دنیا سے ہے، آپ لوگوں کی نفسیات کو بہت قریب سے جانتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد کسی آپ لوگ ایک بہترین نتیجے کی طرف آپ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناکامی کی صورت میں کیا ہوتا ہے، آپ لوگ کیسے آنسر کرتے ہیں، کس طرح جواب دیتے ہیں، اور وہ ساری کیا صورتحال ہوتی ہے؟ تھینک یو اتھر اینڈ روبا فار ہیونگ می. ناکامی کی صورت میں تو یہی ہے کہ بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے. تو لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی، انٹیلیجنس ٹیسٹ کی طرف جاؤں گی، جس میں مجھے زاہد نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ وربل اینڈ نان وربل. یہ بہت اسینشیل ٹیسٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ہم سب سے پہلے IQ ڈٹرمن کر رہے ہیں، ایبلٹیز ڈٹرمن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وربل جو ہے
یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے, اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کی پوٹینشیل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو دیکھنے کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے. اب وربل میں انڈرسٹینڈنگ, کمپریہینشن, ریزننگ ایبلٹی, لینگویج, ووکیبلری آپ کی یہ سب چیک ہو رہی ہے. اس میں 64 کوسچنس ہیں, 20 منٹس ہیں, MCQs ہیں. آپ نے صرف چیک کرنا ہے اس کو, جو باکس کو, کہ جو ہوگا. فار ایگزامپل سلیکٹ دا آڈ ون آؤٹ, ایپل, بنانا, چیئر, پیچ. سو چیئر از دی آڈ ون, لائک دس. تو آپ نے اس میں بیسیکلی ہم اس کے بعد پھر پروسیڈ کرتے ہیں نان وربل کی طرف. نان وربل میں پکٹوریل یا گرافک فارم میں یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سے آپ نے اسی طرح MCQ فارم میں ہوتا ہے اور سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کی پرابلم سالونگ اسکل اور ڈیسیجن میکنگ کو ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئک میتھ اس میں ہوتا ہے, مینٹل چیزیں ہوتی ہیں ساری, کہ آپ کے مینٹل گرافکس کتنے اسٹرانگ ہے بیسیکلی. اوکے, ٹو آل دی پیپل آؤٹ دیئر ہو آر لسننگ, ان کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ یہ نان وربل اور وربل ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے. جب ایک بڑا بیسک سا ٹیسٹ ہے کہ جس میں یو ہیو ٹو پک دا آڈ ون آؤٹ یا بیسک میتھس ہے, تو اس میں پھر کس چیز کا تعین کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب بھی بتائیے گا, وربل نان وربل کا کیا مراد ہے؟ بالکل, یہ یوں سمجھیے کہ یہ آپ کی لینگویج ایبلٹیز کا, آپ کی کمپریہینشن کا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا اور آپ کی ریزننگ ایبلٹی کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ہمیں یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ یا اسپائرنٹ آیا ہے اس کی مینٹل کیپیبلٹیز کہاں پہ لائی کرتی ہیں, کیا وہ آگے پروسیڈ کر سکے گا یا نہیں. اگر اس ٹیسٹ میں نہیں پاس کر پاتے تو وہیں سے اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آگے پروسیجر میں نہیں جاتے. اچھا, اور آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ کیوں بچے فیل ہوتے ہیں وین اٹس ویری بیسک ٹیسٹ اینڈ the instructions are very very clear, تو why do candidates fail? دیکھیں, اس کو روبا یوں لیں کہ ایوری ہیومن بینگ از ڈفرنٹ وتھ اٹس یونیک ایبلٹیز اینڈ یونیک کیپیبلٹیز. ٹھیک ہے. IQ ہر ایک کا ڈفرنٹ ہے. یوں کہیے گا کہ ذہانت یہ جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کو دی ہوئی ہے کیپیبلٹی وہ اس کے مطابق ہی چلے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ جو IQ ٹیسٹنگ بھی ہماری ہوتی ہے, ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی برتھ ٹو ڈیتھ ہے یہ سیم رہتی ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیفیسٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو آپ بعد میں اس کو انکریز کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم وہاں پہ یہ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی کیپیبلٹیز کہاں لائے کرتی ہیں. آپ سے ایک سوال میرے پاس آیا اور اس کا جواب آپ بہتر انداز میں دے سکتی ہیں, اور وہ سوال ابھی مجھے موصول ہوا ہے. ہم نے بارہا جیسے میجر زاہد نے بھی ڈسکس کیا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا. اب تھوڑا سا مختصراً اس کو ڈیفائن کر دیجیے, یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, یہ اسٹینڈرڈائز پروسیجرز ہیں. دے آر یوز ٹو اسیس دی پوٹینشیل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف دا کینڈیڈیٹ. بالکل صحیح. اور ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میجر میرین نے ایک بہت سمپل سے مثال دی کہ اسٹرائک دی آڈ ون آؤٹ. اس میں لیول آف ڈیفیکلٹی کیپس انکریزنگ, دیٹس وائی دی کینڈیڈیٹس فیل. یہ جہاں پہ جو مثال دی گئی ہے وہ تو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے دی گئی ہے, تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس پہ لیول آف ڈیفیکلٹی انکریز ہوتا جاتا ہے. ایز اینڈ وین دی ٹیسٹ پروگریسز تو اس میں مشکل سوال بھی آتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں آج کی تاریخ میں بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام. آپ نے اگر یہ ارادہ کیا اس بات کا کہ آپ پاکستان آرمی کا مسلح افواج کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو اس کے کیا پروسیجرز ہیں, آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں پاکستان آرمی میں, اور خاص طور پہ جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں پاکستان آرمی میں جانے کے, اس کے حوالے سے مفصل ترین گفتگو ہو رہی ہے. آپ کے تمام سوالوں کا جواب آپ تک پہنچایا جا رہا ہے آسان انداز میں, سہل انداز میں, تاکہ آپ کو تمام سٹیپس فالو کرنے میں آسانی ہو. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے بات کی انٹرویوز کی, اگر ہم نے ٹیسٹ کی بات کی, بیسیکلی اف یو آر اباؤٹ ٹو گیو این ایگزام, اف یو آر اباؤٹ ٹو اپیئر فار این ایگزام, کس طریقے سے اس کی تیاری کی جائے, بیکاز دس پرٹیکولر سیگمنٹ از ویری ویری ٹرکی, اٹس ویری یو شوڈ بی ویری پرسائز اباؤٹ اٹ. سو کوئی غلطی کی گنجائش ہے نہیں. اب اس میں تیاری کیسے کی جائے, کس طریقے سے پریپیئرڈ آ جائے, مینٹل پریپریشن اینڈ اوور آل ٹیسٹ کی پریپریشن کیا ہوتی ہے؟ اس کو اگر مختصر لیں تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ, اور اس کے بغیر تو ظاہر ہے یہ بات چیت کا سلسلہ مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ تو آدھی بات تھی کہ آپ نے اتنا بتا دیا کہ کیا چیک کیا جائے گا, اور یہ نہیں بتایا کہ بالکل نالج حاصل کہاں سے کی جائے. دیکھیے ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ ہے, کوٹ نہیں رادر اس نے ذہن کے لیے ایک ورڈ یوز کیا تھا, ٹیبولا راسا, یعنی کہ بلانک سلیٹ, کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ تو وہ علم لے کر نہیں آتا.
جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ یہیں آ کر ہی سیکھتا ہے. تو ہمارے پاس جس ایج کے جس عمر کے کینڈیڈیٹس آتے ہیں آن ایوریج 18 سے 25-28 سال کی ایج کے, اپنی زندگی میں آج تک وہ جو کچھ سن چکے ہوتے ہیں, پڑھ چکے ہوتے ہیں, تجربہ کر چکے ہوتے ہیں, جن کھلونوں سے کھیلے ہوتے ہیں, جن استادوں سے پڑھے ہوتے ہیں, لائف میں جو کچھ بھی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, اس سب کے سلسلے میں ان کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, اور کچھ نالج ان کی گین کر چکے ہوتے ہیں, وہ کچھ ان کے ایٹیٹیوڈ شیپ اپ ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے انٹرسٹ اور ان کے لائکس ڈس لائکس, یہ ساری چیزوں کا تعین ہو چکا ہوتا ہے. تو اس سے ایسا لگا کہ آپ کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہوتی چینج کرنے کی اپنی تیاری کے لیے. لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ پسند کیے جاتے ہیں اور کس قسم کی سرگرمیاں رکھنے والوں کے لیے چانسز زیادہ ہیں کہ ان کا سلیکشن ہو جایا کرے. یہ جو فوج میں شمولیت کے جتنے بھی امتحان ہیں, چاہے وہ سلیکشن سینٹر کی اسٹیج پہ ہوں یا ISSB کی اسٹیج پہ ہوں, ان کی جو فلاسفی ہے وہ عام ایگزام سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, جس کا کوئی فکسڈ سلیبس نہیں ہوتا. یہ انجینئرنگ یا میڈیکل کالج کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی طرح نہیں ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا بہت رول پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. اس لیے اس کی کم اور مختصر عرصے میں کسی مخصوص کتاب سے تیاری ممکن نہیں ہے. صحیح. لیکن بہرحال مایوس نہ ہوئیے, میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ایسے جوابات دوں گا جو بعد میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. کہا جاتا ہے کہ اچھی کتابیں پڑھنے سے انسان اچھا لکھنا سیکھتا ہے اور اچھا بولنے والوں کو سننے سے اچھا بولنا سیکھتا ہے. تو جب آپ اس قسم کی سرگرمیاں رکھتے ہیں جو کہ کنسٹرکٹیو ہوں, پروڈکٹیو ہوں, جب آپ کے ایسے انٹرسٹ ہوں, مثال کے طور پہ آپ اخبار پڑھنے کی عادت آپ کے روٹین میں ہو, اچھی کتابیں آپ پڑھتے ہوں, ڈاکیومنٹری فلمیں آپ دیکھتے ہوں, حالات حاضرہ پہ آپ کی نظر ہو, کرنٹ افیئرس کے بارے میں, فارن پالیسیز, فارن افیئرس, نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز کے بارے میں تھوڑی بہت اپنی ایج کے مطابق. ظاہر ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ اسکالرلی لوگ نہیں چاہیے, ہم ان کی ایج کو ذہن میں رکھ کر ہی ان سے سوال پوچھتے ہیں. لیکن آپ کی اپنی شناخت, آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ہسٹری, پاکستان کی ہسٹری, تھوڑی بہت اسلامیات اور اسلامی معلومات کی آگاہی آپ کو ہونی چاہیے, اور اپنے خیالات کو اچھے سے کمپائل کر کے اپنی تھاٹس کا اظہار کرنا آپ کو آنا چاہیے. ان ساری چیزوں کی مشقیں موجود ہوتی ہیں. ہر اسکول, کالج, یونیورسٹی میں تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جو بچے ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں ان کے سلیکشن کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی فزیکل ایٹریبیوٹس تو ہیں, لیکن کیونکہ آپ نے پرٹیکولرلی صرف اور صرف انٹرویو کے حوالے سے پوچھا تھا تو میں نے فزیکل اسپیکٹس کو بیچ میں نہیں لے کر آیا, ورنہ گیمز اینڈ اسپورٹس کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو انٹرویو کے حوالے سے اگر میں بالکل اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو اچھی نالج رکھنا اور اچھے طریقے سے اس کا اظہار کرنا آنا چاہیے. جن لوگوں کو آتا ہے ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کن لوگوں کو آتا ہے؟ جو ایسی سرگرمیوں میں انوالو رہتے ہیں, جو اچھی کتابیں پڑھتے ہیں, جو اچھے اسپیکرز کو سنتے ہیں, جو اپنے آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ چلاتے ہیں, 21ویں صدی کا باشندہ کہلانے کے لائق ہوتے ہیں, جو قبل مسیح کے نہ لگیں, اپنے وقت کے ساتھ قدم ملا کر جو لوگ چلتے ہیں, ٹیکنالوجیکل جو اویئرنیس ہو اس کے بارے میں ان کو آگاہی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو جن کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے. انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ, کھیل کود, وہ ساری چیزوں کی گنجائش اپنے روٹین میں رکھنی چاہیے, لیکن کچھ نہ کچھ اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے بھی انسان کو کوششیں کرنی چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور اگر میں اس بات کو آپ ساری تفصیل سننے کے بعد مختصر کروں تو ہماری ہر سو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم صحت مندانہ سرگرمیوں کے حصے دار ہونے چاہیے, ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب, میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو زحمت دینا چاہوں گا. آپ کی موجودگی, آپ کی بلکہ پوری ٹیم کی موجودگی ہمارے لیے بڑی باعث اطمینان ہے. اور یہ سارا پروسیجر آپ کا سننے کے بعد ایک تو قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہیں. بہت سی جو ہم نے کہاوتیں اور باتیں سن رکھی تھیں ان کو میرے خیال میں ہم ٹیبوز بھی کہہ سکتے ہیں, وہ سارے ٹوٹے. اور آپ نے جس طرح گائیڈ کیا ہے آج تمام سننے والوں کو, لسنرز کو, تو اس کے بعد یہ پروسیجر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جوائن کر سکتے ہیں. اور اس وقت آپ تمام لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد میں اپنے اندر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اندر اچھی چیزیں کیا ہیں اور میرے اندر بری چیزیں کیا ہیں. اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس انٹرویو کے بعد ایک خالی کاغذ لے کے بیٹھ جاؤں اور اس کے اوپر فہرست بناؤں کہ میرے اندر اچھی چیزیں یہ ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اور فہرست بناؤں جس کے اندر میرے اندر یہ کمیاں موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, اس سوال کا جواب آپ بہت خوبصورت انداز میں دے سکتے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے بارے میں وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, یہ جو ایک درست معلومات ہوتی ہے وہ انٹرویور کو بتانا کس قدر اہم ہے. جی بالکل اطہر, ایک تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب جی جی, اگر تو آپ کو یہ فیلنگ ہوئی ہے کہ آپ ایک کاغذ رکھ کے اور اپنے بارے میں, ایگزیکٹلی, آئی ایم شیور آئی کین ہوپ کہ یہ فیلنگ ہمارے لسنرس کو بھی ہوئی ہو. تو اگر ہمارے لسنرس کو یہ فیلنگ ہوئی ہے تو دیٹ مینس کہ ہم نے وی ہیو اچیوڈ آور پرپز آف ارینجنگ دس پروگرام ٹوڈے.
So coming on to your question, एक इंटरव्यूअर को या फॉर दैट मैटर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान सही मालूमात को देना इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. बिल्कुल सही. अगर किसी कैंडिडेट ने अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी मार्क्स के बारे में, अपनी किसी भी चीज़ के बारे में गलत बयानी की या उसके अंदर उसने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, सो हिज कंप्लीट सिलेक्शन इररिस्पेक्टिव के वाइसेस भी पास कर चुका है, मेडिकल भी पास कर चुका है, जिस स्टेज पे उसकी उस गलत मालूमात को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, his or her entire selection may be, it may jeopardize. तो ये कैंडिडेट्स को, ये लिसनर्स को ये एडवाइस है कि अपने बारे में सही मालूमात दें. अच्छा, अभी एक और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालूमात है. लेट्स से कुछ कैंडिडेट्स आते हैं जो आके इंटरव्यू में अपने बारे में ऐसी मालूमात देते हैं कि हमें लगे कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा और बहुत पॉलिश्ड बच्चा है. लेट्स से वो कहेगा कि जी मैं तो राइडिंग भी करता हूँ, मैं स्विमिंग भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ. बट वंस वी विल एक्सप्लोर हिम, जब उसकी डिटेल्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो इसके पास इस तरह के कोई वसाइल नहीं है, इस तरह का उसका कुछ वो एप्टीट्यूड नहीं है, इसकी एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है, तो ये जो बातें कर रहे हैं ये कैसे करते कैसे. तो जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये थोड़ा सा इम्प्रेशन के चक्कर में थोड़ी ज़्यादा बात कर गए हैं. तो आप जो हैं उसी के बारे में आप बताएं, बी एज ओरिजिनल एज पॉसिबल. ये एक पंच लाइन है, बॉटम लाइन है. जो आप हैं उसी को आप पोर्ट्रे करें. इफ़ यू ट्राई टू कॉपी समवन, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा. इफ़ यू ट्राई टू गिव एन इंफॉर्मेशन जो करेक्ट नहीं है, जो आपने अपने ज़हन में बनाई हुई है, डिज़ाइन की हुई है, इंजीनियर की हुई है, तो वो किसी न किसी सिलेक्शन स्टेज के ऊपर वो आपको हार्म करेगी. इस कौम के जो जाबाज बेटे और बहादुर सपूत होते हैं, उनको ये मौका मिलता है कि वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सर्फ कर आए हुए होते हैं. उन्होंने संगलाख चट्टानों में भी सर्व किए, उन्होंने खेत खलियानों के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ भी सर्व किए. आप लोगों ने नदियाँ भी देखी हैं. आपकी इन निगाहों ने वो लैंडस्केप देखें जो एक आम शख्स की ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपनी आँखों से देख सके. तो जाहिर है आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ कम्युनिटी से आपकी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ मसाइल आपके सामने आते हैं. तो आपके लिए तो ये बहुत आसान है किसी को परखना, किसी को देखना और किसी को जांचना. जी रूबा कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल कम बैक टू मेजर महरीन. मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियली भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो लेडी कैडेट्स के हवाले से सवालात होते हैं या ख़वातीन की रिस्पेक्ट में जो है वो सवालात होते हैं. लेकिन मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या मेल कैडेट्स और फीमेल कैडेट्स मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ पे उनको जज किया जाता है? क्या उनका जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है वो मुख्तलिफ होता है? उनका फ़िज़िकल टेस्ट आई एम श्योर कि मुख्तलिफ होता होगा. क्या उनकी ज़हनी सलाहियत को या उनकी पर्सनालिटी को डिफरेंट बेंचमार्क्स पे जज किया जाता है? थैंक यू रूबा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैनी पीपल हैव वॉच्ड सिन्फ़े आहन, उसके बाद लोगों में बहुत इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है. जो इनिशियल्स की बात है, जो वर्बल और नॉन वर्बल की बात है, वो एक सेट पैटर्न है हर एक के लिए. ठीक है, उसमें ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम वो एक ही टेस्ट बार बार कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर रहे हैं. उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और वो आते रहते हैं, हर बैच के लिए डिफरेंट आते हैं. ठीक है, उसके बाद आती है बात फिजिकल स्टैंडर्ड्स की. फिजिकल स्टैंडर्ड्स में एक माइन्यूट सा डिफरेंस रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लेडीज़ में फिजिकल एफिशिएंसी जो लोकली इतनी ज़्यादा नहीं होती उस तरह से. तो जो माइल होता है वो 1.6 किलोमीटर जो होता है वो 14 मिनट्स में करना होता है. दिस इज द इनिशियल. ठीक है, तो वो जो है जब वो पास कर लेते हैं तो फर्दर उसके बाद वो करते हैं, मूव ऑन करते हैं हम. वैसे तो रुबा, मेजर महरीन ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया. लेडी कैडेट कोर्स जो है हमारा, ये एक बहुत हाई डिमांड कोर्स है. तो इसके बारे में 3-4 बातें मैं बताना चाहूँगा जो लिस्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. लेडी कैडेट कोर्स की फ्रिक्वेंसी है ट्वाइस अ ईयर. ये कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 6 मंथ्स के लिए रन होता है, जैसे आपने ड्रामे में भी देखा होगा आई एम श्योर. इसकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं, इसमें जो बच्चियाँ अप्लाई करती हैं
وہ انمیرڈ ہونی چاہیے, اوکے, ان کی ایج ہونی چاہیے اپ ٹو 28 ایئرس, ان کا ایجوکیشن ہونا چاہیے 16 ایئرز آف ایجوکیشن, صحیح, اور ان سم کیسز دا ایج از ایون ریلیکسیبل فرام 28 ایئرز ایز ویل. وہ جو 16 ایئرس کے ایجوکیشن کا جو ڈسپلن انہوں نے پڑھا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس ورائٹی آف ڈسپلن ہے. لیٹ سے ہم کور آف انجینئرز میں آرکیٹیکچرل انجینئرز لیتے ہیں, پیٹرولیم انجینئرز لیتے ہیں, فائنینشیل مینجمنٹ کی اسٹریم میں آفیسز لیتے ہیں, جیک برانچ میں ہم لارج لیتے ہیں, ISPR میں ہم میس میڈیا, انٹرنیشنل ریلیشنز, پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز, ڈراما, ٹی وی اینڈ فلم پروڈکشن کی اسٹریمز لیتے ہیں. اسی طرح آرڈننس میں ہم ٹیکسٹائل کی. تو ان بچوں کے لیے ورائٹی آف اسٹریمز ہے, بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس دفعہ ایڈورٹائز ہوئی ہے تو وہ بچیاں اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیں. اگر اس میں جو ڈگری انہوں نے اچیو کی ہوئی ہے وہ ایڈورٹائز ہوئی ہے, دین دے مسٹ اپلائی اینڈ بیکم پارٹ آف لیڈی کیڈٹ کورس. اچھا سر, آپ کے اسی سوال سے ایک یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ اگر کوئی ڈیورسڈ یا وڈو کینڈیڈیٹ ہے تو اس کے لیے کیا یہ سیم کرائٹیریا ہے, like if she's not married, she's single technically? بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے ان بچیوں کو جو انفارچونیٹلی لائف میں اس طرح کے انسیڈنٹ سے گزری ہیں, پریشانی کی بالکل بات نہیں ہے. ڈیورس کینڈیڈیٹس جو ہیں دے کین ویری ویل بی پارٹ آف دی ڈیڈیکیٹڈ کورس پرووائڈیڈ کہ دے ڈونٹ ہیو اینی انکمبرنس. کیونکہ اگر چھوٹے بچے ہوں گے ان کو گھر چھوڑ کے پھر اگر مائیں چلی جائیں گی تو یہ بھی اسپیکٹ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے. تو وہ بچیاں جن کو خدا نخواستہ انفارچونیٹلی ڈیورس ہو چکی ہے دے کین جوائن لیڈیکیٹڈ کورس. اچھا, ایک سوال اور بھی ہے برگیڈیئر صاحب, اس کا جواب آپ یا ہمارا جو پورا پینل ہے اس میں سے کوئی بھی اس کو دے سکتا ہے, وہ کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ سوال ہے تو ہم آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے. ایک عام فہم, ایک عام خیال یہ ہے کہ چونکہ خواتین اپلائی کر رہی ہیں پاکستان آرمی میں تو ان کو کچھ ہو سکتا ہے سہولیات ہوں, ان کے لیے کچھ نرمی ہو. اچھا سوال ہے. ویسے تو میجر ماہرین نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا, لیکن میں بتاؤں گا the challenge is equally there for the female candidates as it is there for the male candidates. دونوں کے لیے چیلنج ہے. As far as the online exam is concerned, there is no relaxation. As far as the academic exam is concerned, it is even tougher than, because دیکھیں male candidates میں 12 years کی ایجوکیشن میں جو academic exam ہے وہ ان کی ایجوکیشن بیس سے کورسپونڈ کر رہا ہے. 16 years ایجوکیشن کا جو academic exam ہے وہ ان کی ایجوکیشن بیس سے کورسپونڈ کر رہا ہے, وہ زیادہ ٹف ایگزام ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فزیکل ڈومین میں ان کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں, بیکاز ڈیفینیٹلی جو ایک ینگ بچہ جو ہے میل جو ہے کینڈیڈیٹ جو اس کے فزیکل اسٹینڈرڈز ہیں وہ اس کے نہیں ہو سکتے. وی ڈو انڈرسٹینڈ دی انوائرمنٹ آف آور کنٹری, وی ڈو انڈرسٹینڈ دی کلچرل ڈیفیکلٹیز, چیلنجز, پرابلمس ویچ آر دیئر فار ہماری بچیوں کے لیے. تو بٹ یہ فیلنگ نہ رکھیں کہ ان کو کسی طرح سے ریلیکس کر کے دیا جائے گا. اینڈ جسٹ شیئرنگ اے اسٹیٹسٹک, ایک لیڈی کیڈٹ کورس کی میں ہمارے پاس اگر 15 ویکینسیز ہیں تو اس پہ 15,000 پلس اپلیکینٹس ہوتی ہیں. سو وی ہیو دیٹ وائڈ رینج آف چوائس ٹو سلیکٹ دی موسٹ اپروپریٹ کینڈیڈیٹ فار دیٹ رول. So technically men and women are different since we have different physiological structure. So اس پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ نرمی تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے بیکاز کمپٹیشن بہت ٹف ہے اینڈ اوبویسلی آرمڈ فورسز ول سلیکٹ بیسٹ آف دا بیسٹ. ابھی فی الحال اگر مائنڈ میکنگ کریں کیونکہ بہت ساری خواتین ہمیں اس وقت جوائن کیے ہوئے ہیں اور ان کے بہت سارے سوالات بھی ہیں جو کہ میں آفیشلی ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دیر بعد جو ہے ان سوالات کو بھی ہم کیٹر کریں. بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز, جسٹ ٹو سم اٹ اپ سنس وہ ریلیٹیبل بھی لگے گا. میجر مہرین آپ بتائیے گا کہ جسٹ ٹو سم اٹ اپ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آرمڈ فورسز کی وین فیمیل کینڈیڈیٹ از کمنگ. روبا, جب فیمیل کینڈیڈیٹ آتی ہیں تو ہمارے ایک سیٹ کرائٹیریاز ہیں سیم جیسے ایلیجبلٹی کرائٹیریاز ہوتے ہیں. سو اس میں ہائٹ کا کرائٹیریا کہ اٹ شوڈ بی منیمم 5 feet 152.4 سینٹی میٹر. سو ویٹ ایز پر باڈی ماس obviously. سو اس کے بعد آتا ہے کہ 16 years آف ایجوکیشن میں دیر شوڈ بی نو تھرڈ ڈویژن ان اوور آل اکیڈیمک کریئر, اور اگر سیکنڈ ڈویژن ہے تو اونلی ونس ان ہول اکیڈیمک کریئر. ٹھیک ہے, دیٹ از ایکسیپٹیبل منیمل. اور 2.5 CGPA اور 60% ان اینول سسٹم, یہ ان کے ایٹ لیسٹ جو لاسٹ ڈگری ہے اس میں ہونے چاہیے منیمم. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے ان کی HEC ریکگنائزڈ ڈگریز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہے ایجوکیشن پرائیویٹلی جنہوں نے کی ہوتی ہے وہ ایلیجبل نہیں ہے
अनफॉर्चुनेटली. और उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस, जो कि संडे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड्स हैं सारे. सिलेक्शन बोर्ड का भी बता दीजिए. जी बिल्कुल. इनमें एक डिफरेंस ये है कि जैसे कि बाकी कोर्सेज से डिफरेंट लेडी कैडेट कोर्स में ये बात है कि जब ये ISSB से भी हो जाती हैं गो थ्रू, और जो उधर से रिकमेंडेड होते हैं, तो उसके बाद इनका एक और प्रोसीजर है विच इज़ कॉल्ड GHQ सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें एक पूरा बोर्ड तश्कील दिया जाता है और वो पर्टिनेंट टू देयर फील्ड और पर्टिनेंट टू देयर सब्जेक्ट, वो इनसे इनका नॉलेज जानते हैं. सही. और करंट अफेयर्स और वो सारी चीज़ें भी पार्ट होती हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है पर्टिनेंट टू फील्ड. इस कौम की बहुत सारी बेटियां हैं जो जाबाजों की फहरिस्त में शामिल होना चाह रही हैं, और उनके बहुत सारे सवालात मेरे सामने. इकरा कई मरतबा सवाल कर चुकी हैं और मुझे ज़रा जवाब दीजिएगा इसका. पता नहीं हमने इस पे अभी बात की या नहीं की. इकरा ज़ेब कह रही हैं कि प्लीज़ टेल मी द रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट. खब अगर वो बीइंग ए लेडी कैडेट अप्लाई करना चाह रही हैं तो लास्ट डेट कौन सी है, या कब अप्लाई करें, किस वक्त मौका? वेल इकरा, आपने अगर रजिस्ट्रेशन की डेट्स देखनी है तो आप पाकिस्तान आर्मी की जो वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk, आप उस पर लॉगिन कीजिए, लेडी कैडेट कोर्स को क्लिक कीजिए, वहाँ पे इसकी एग्जैक्ट डेट्स जो हैं वो मेंशन हुई हुई हैं. और अगर आप उस पर रजिस्टर नहीं कर सकें तो हमें ये देखना होगा कि अभी सिलेक्शन प्रोसेस किस स्टेज के ऊपर है. अगर तो एग्जाम खत्म हो गया तो फिर आप अगली दफ़ा अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम अभी भी चल रहा है तो इन दैट केस वी कैन हेल्प यू आउट.